اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی دنیا کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بلسان النبی الکریم الامین القسیم الجسیم النعیم الرؤوف الرحیم العلیم الفہیم العظیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے، اور یہ جتنے مسلمان ہوئے تمہارے پیروکار ہوئے وہ بھی کافی ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، آج جس ہستی کے بارے میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی حضرت سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان حکیم کی آیت مقدسہ تلاوت کی، اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، امام جلال الدین سیوطی تفسیر دور منصور، علامہ خازن نے تفسیر خازن، علامہ نیشاپوری نے تفسیر غرائب القرآن، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان، علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی، علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی، تفسیر حسینی، امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء اور مدارج النبوہ میں مواہب لدنیہ شریف میں لکھا ہے کہ جب سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر کو خیر آباد کہا اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والی نبی، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کو بھی کافی ہو گیا اور وہ جو مسلمان ہوئے آپ کے پیروکار ہیں۔ معلوم ہوا آپ کے اسلام لانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسبک اللہ کی سند سے نوازا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے اسلام لانے پر آسمانوں پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، بے شک آسمان والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے پر خوشی منائی ہے۔ اور آپ وہ صحابی ہیں کہ جن کے اسلام لانے پر لفظ مومن اسلام لانے والوں کو عطا کیا گیا، اس سے پہلے یہ لفظ مومن کسی کے لیے استعمال نہ کیا گیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت میں لفظ مؤمنین آپ کے اسلام لانے کے بعد نازل ہوا۔ آپ وہ صحابی ہیں جو مرید رسول بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن عرض کی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کو عزت دے۔ آپ وہ صحابی ہیں جن کی محبت کو نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی طرح لازم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس ارشاد کو نور الابصار میں صاحب نور الابصار لکھتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل افترض علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے محبت کرنا اسی طرح لازم قرار دے دیا ہے جیسے تم پر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو لازم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، فمن ابغض واحدا منہم لم يقبل اللہ لہ صلاۃ ولا زکاۃ ولا صوما ولا حجا، پس جو ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں
جن کے حق پر ہونا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تو بارگاہ نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، مریں یا جئیں؟ فرمایا، ہاں، مجھے اس کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر، تم حق پر ہو، جیو یا مرو۔ اور آپ وہ صحابی ہیں جن کے ایمان لانے پر 40 کا عدد پورا ہوا، اور آپ وہ صحابی ہیں جن کے ایمان لانے کے بعد سرعام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حکم دیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب ازالۃ الخلفاء میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو فی الحقیقت تقویت حاصل ہوئی اور انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں، امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان درج فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا، ہم لوگ تقویت پاتے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں، علامہ محب تبری اپنی کتاب ریاض النظرہ میں، مشکات شریف اور مظاہر حق اور دیگر کتب احادیث میں یہ درج ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو آپ کے دل کی یہ خواہش تھی کہ مقام ابراہیم پر نماز نفل ادا ہونے چاہیے۔ ایک دن بارگاہ نبوت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز بنانا چاہیے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اس کے ساتھ آپ ہی وہ صحابی ہیں کہ جن کی خواہش پر اسلام میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ریاض النظرہ میں صاحب ریاض النظرہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شراب کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ شراب حرام قرار دے دی جائے، کیونکہ اس سے مال اور عقل کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ بارگاہ رسالت میں یہ آیت لے کر حاضر ہو جاؤ، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تو تم فرما دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ الغرض اللہ نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رضا میں اپنی رضا شامل فرما دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے بارے مولا کائنات تاجدار حلتا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، بے شک سکینہ اور طمانینت حضرت عمر کی زبان پر ہوتی ہے، یعنی آپ کی باتوں سے اطمینان قلب اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جس کو ریاض النظرہ میں علامہ محب تبری نے بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر فرشتہ بولتا ہے، اور اس بات کی تصدیق احادیث میں بھی ہے۔ مشکات شریف، جامع ترمذی، ابو داؤد شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر اور دل میں حق جاری فرما دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے کئی پہلو ہیں۔ صحاح ستہ میں ایک حدیث مبارک آپ کی شان کو بیان کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے 2 وزیر آسمان کے اور 2 وزیر زمین کے نہ ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس میرے آسمان کے 2 وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور میرے زمین کے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ صاحب مشکات شریف آپ کی شان میں ایک اور حدیث لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک چاندنی رات کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور میری گود مبارک میں تھا کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کی، هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں، عمر و عائشہ، ہاں وہ عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا عالم کیا ہے، اس کو علامہ عبد الرحمن صفوری علیہ رحمہ اپنی کتاب نزہۃ المجالس، علامہ محب طبری ریاض النظرہ میں، امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں، اور علامہ قاضی شوکانی نے اپنی کتاب احادیث المجموع میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، تو میں نے جبریل سے پوچھا، اخبرنی عن فضائل عمر وما زالہ عند اللہ تعالی، اے جبریل مجھے عمر کے فضائل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اس کا مرتبہ ہے وہ بتا۔ تو جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے ساتھ اتنی مدت تک بیٹھا رہوں جتنی مدت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، تب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا جو رتبہ ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ دیگر کئی احادیث موجود ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتی ہیں، جو آئندہ کسی دن بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ایمان کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔